تو اس ایگزامپل سے آپ ان کو بہت بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پہ وانڈر کرتا ہوں امریکہ میں بیٹھ کے، جب میں پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں، اس پاکستان کے حالات جس کا میں حصہ رہا ہوں اور میں نے اس کی تاریخ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی پاکستان میں سیاسی اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ اس حد تک بے حسی جو ہے وہ کی گئی ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کا، اس کے بعد میرے ذہن میں کوئی اور ایسی اگزامپل نہیں آتی۔ پاکستان میں گزشتہ 40-50 برس میں ایک کنونشن، ایک ریت رہی ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی اوپوننٹس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ بائی اینڈ لارج انہیں ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے کس طرح سے ان کی بیویوں کو ٹریٹ کرنا ہے، ان کے بچیوں کو ٹریٹ کرنا ہے، ان کے اہل خانہ کو ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ان کو میڈیکل فیسلٹیز دینی ہے، خاندان تک ایکسیس دینی ہے، ان کے پارٹی کے لوگ ان سے مل سکیں گے، ان کے وکلاء ان سے مل سکیں گے، ان کے ڈاکٹر اور ذاتی معالج ان سے مل سکیں گے۔ وہ تمام روایات یہاں پہ عمران خان کے کیس میں توڑ دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ان روایات کو توڑ دیا گیا ہے۔ جب آپ کوٹ لکھپت جیل میں لاہور میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے 5 لیڈران جو ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، محمود رحمان صاحب ہیں، ان سب کا جو ہے قریشی صاحب جو ہیں، تو وہ کس طرح سے ان کو اسٹیج کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو روایات تھیں پاکستان کی، انہیں یہاں توڑ دیا گیا۔ اب یہ جو شریف زرداری عاصم رجیم نے جب ان روایات کو توڑا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے پریزنٹ اور مستقبل کا، وہ صرف عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اگر ہم انہیں دوبارہ طاقت میں نہیں آنے دیں گے تو اس کے بعد معاملات ہمارے بالکل ٹھیک ہیں۔ اصل میں تاریخ میں عمل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ جس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر اب مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی واپس آ کے اس کا حساب کتاب کرے۔ کسی نہ کسی سٹیج پہ طاقت کے اس جبر اور نظام کو تو ٹوٹنا ہی ہے۔ یہ تو تاریخ کا ایک فیصلہ ہے کہ ہر نظام کو ٹوٹنا ہوتا ہے۔ اب جو آئے گا وہ کس قسم کا ہوگا؟ اب یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ آنے والے جو بھی آئے گا نیا پاکستان کا نیا جو جابر حکمران ہوگا، وہ کوئی اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کے اندر کوئی رحم ہوگا، وہ شریف زرداری وغیرہ کے لیے ڈفرینٹ فیلنگز رکھتا ہوگا۔ مجھے شک یہ ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم کو مستقبل میں اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس وقت انہوں نے عمران خان کے لیے پیدا کی ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی انہیں اب ریپلیس کرے گا اس کی کوئی اچھی ٹریڈیشنز نہیں ہوں گی۔ جو روایات تھیں پاکستان کی، وہ انہوں نے ساری کی ساری جو ہیں وہ توڑ دی ہیں یہاں پہ۔ ابھی اس کو تھوڑا سا میں اس سے اگر آگے چلوں، اسلام آباد کے امام بارگاہ کے اوپر جو دہشت گردی کا خوفناک حملہ ہوا، اس کے حوالے سے اسلام آباد اور پنڈی میں بھی اس کے بعد میں مظاہرے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کے، احتجاج کے۔ لیکن اب گزشتہ 24 گھنٹے میں اس حوالے سے جو سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں وہ گلگت بلتستان کے ایک سے زیادہ علاقے میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ وہاں بہت زیادہ لوگوں نے اس حوالے سے احتجاج کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 لوگ، جس میں ایک پولیس آفیسر اور 3 اور لوگ جو ہیں، ان کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ تو اور ویسے بھی اہل تشیع کی بہت بڑی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ آباد ہے، انہوں نے وہاں بہت اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کیے۔ ابھی تک گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے، اگر آپ پاکستان کے تمام اخبارات کو دیکھیں اور اپڈیٹڈ دیکھیں، تو ابھی تک کلیم فکسڈ ہے کہ 31 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 169 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن پرائیویٹلی مجھے سورسز نے بتایا ہے، جو خاص کر کے اہل تشیع کی جو سورسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی دن 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور لاشوں کو جو ہے لوگوں کو ٹریٹ بھی اس طرح سے کیا گیا ہے، اس کو چیز کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس حد تک ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ پمس کے باہر بھی جو لوگوں کے کامنٹس تھے وہ اسی قسم کے تھے، جب علینا شگری صاحبہ وہاں پر ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا رہی تھی۔ اب محسن نقوی صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کا ذکر آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ریڈز کر کے رات کو ہی صبح کے 3 بجے تک پشاور میں نوشہرہ سے ہم نے 3 لوگ پلس دا ماسٹر مائنڈ 4 لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا، اور اس کا سرغنہ جو تھا، جس نے یہ سب کچھ کروایا اور اس بندے کو بھیجا تھا یاسر خان کو، اس کو ہم نے گرفتار کر لیا، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک افغان نیشنل ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ داعش کے ایما کے اوپر اور اسلامک اسٹیٹ ان خیبر ان خراسان جو ہے پاکستان، اس نے کیا ہے۔ لیکن پھر محسن نقوی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں ایک بہت دلچسپ بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ داعش، افغان طالبان، ISKP، اب یہ بڑا غور کریں، انہوں نے کہا کہ داعش، افغان طالبان، ISKP اور ہندوستان، یہ سب پاکستان کے خلاف ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تمام تر فنڈنگ ہندوستان کر رہا ہے، اور مئی 2025 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے یہ تمام تخریبی کارروائیاں یا دہشت گردی کروانے کے لیے اپنی فنڈنگ میں
3 گنا اضافہ کر دیا ہے. جہاں پہلے انہوں نے ایک فگر دیا کہ پہلے اگر کسی کے پاس دہشت گرد کے پاس $500 کی سپلائی تھی، اب اس کے پاس $1500 کی سپلائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا سارا میڈیا اس کے حوالے سے میڈیا پروڈکٹس ڈیولپ کر رہا ہے، انہیں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کوئی دنیا میں اس کی طرف جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا. ویسے دنیا کے ہر ملک نے، ہر طاقت نے، اقوام متحدہ سمیت اسلام آباد میں جو حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کی مذمت کی ہے. لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کروا رہا ہے اور دنیا جو ہے اس کو بالکل سیریسلی نہیں لے رہا، اور ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر یہ دہشت گردوں کے میسیجز جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور ہم ٹویٹر سے مسلسل کمپلین کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کر رہا. اچھا، اب ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کر رہا، لیکن دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ جو دہشت گردی PTI کے چیئرمین جنرل حفیظ الرحمان ریٹائرڈ کر رہے ہیں ہم سب کے خلاف، ہر دن ہفتے میں 4 یا 5 دفعہ میرے معصوم قسم کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں انگلش کے اندر بھی بالکل، اور میں بہت سوچ سمجھ کے ٹویٹ کرتا ہوں، بیکاز میرا آج تک ایک ٹویٹ